اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید نادیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوائل حسن. ناظرین اگر آپ بہت سال پیچھے چلے جاتے 1986 میں ایک تحریک چلی تھی ماڈی تحریک. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جمہوریت کے لیے یہ تحریک چلائی تھی ان کی بہادر بیٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے. ماڈی تحریک میں بہت ساری تنظیموں نے شمولیت اختیار کی تھی اور اس تحریک میں سرے عام لوگوں کو کوڑے مارے گئے. بہت سارے لوگ جیل میں بھی چلے گئے, بہت سارے لوگوں کو اٹھایا بھی گیا. تحریک اتنی زور پکڑ چکی تھی کہ اس وقت ڈکٹیٹر ضیاء الحق کو جیم سعید کے پاس بھی چل کر آنا پڑا, مگر تحریک رکی نہیں مگر دب گئی. مگر بے نظیر نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے ماڈی تحریک کے ذریعے, جس کے ساتھ خان ولی خان اور اس کے ساتھ جام ساکی اور بہت سارے ایسے رہنما تھے اب جن کا نام ہمیں تاریخ کے پنوں میں دکھائی نہیں دیتا ہے. ماڈی تحریک کے بعد بہت عرصہ گزر گیا, کوئی تحریک نہیں چلی تھی جو ایم آر ڈی کو بیٹ کر سکتی یا ایم آر ڈی کو اپنے برابر کی تحریک سمجھتی. حتیٰ کہ 1986 کا دور جو تھا وہ زیادہ مشکل تھا. تحریک جو چلی تھی وہ چلی تھی سندھو ندی سے 6 کینال نکالنے کے متعلق. یہ 6 کینال میں سے ایک بلوچستان, 2 سندھ اور پنجاب کے لیے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے گرین پاکستان کے نام سے ان کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیا. جیسے اس تحریک کا آغاز ہوتا ہے اس تحریک میں پیپل پارٹی بار بار یہ کہتی رہتی ہے کہ کینال نہیں بن رہے, مگر وہاں سے وفاقی حکومت بڑی چالاکی سے ایک میٹنگ کے منٹس آف میٹنگ جاری کر دیتی ہے. اس کے بعد ہونا کیا تھا, سندھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ روڈ پر نکل آئے. ان پر لاٹھیاں برسائی گئی, ان پر شیلنگ کی گئی, مگر وہ دھرنا بہت کامیاب دھرنا تھا. سندھ یونیورسٹی کا یہ دھرنا جیسے کہ سٹارٹ تھا. اس کے بعد وکلا کا جو ایس پی فاروق لنجار کے ساتھ تنازع چلا تھا وہ تحریک بھی اس دوران چلی, مگر جب اس تحریک میں لمبے عرصے کے بعد وکلا نے کامیابی پائی تو وکلا کو یہ باتیں بھی سننی پڑی کہ وکلا اپنے وکلا کے لیے تو رستوں پہ آتے ہیں مگر کبھی بھی سندھ کے لیے رستوں پہ نہیں آتے. انہی لفظوں نے شاید کسی شخص کو راتوں رات جھنجھوڑ دیا. کوئی شخص یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی سندھ دھرتی پر یہ جو کتھن لگایا جا رہا ہے, یہ جو ڈاکہ لگایا جا رہا ہے, اس کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے. اسی زمان میں کوئی شخص اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا. اس کا نام تھا عامر وڑائچ. عامر وڑائچ کراچی بار کا صدر ہے. عامر وڑائچ نے ابتدائی تعلیم لیاری سے حاصل کی. لیاری ایک ایسا علاقہ ہے پاکستان میں جہاں پر لوگوں کو فٹ بال سے لے کر سیاست تک بہت کریز ہے. شاید یہی کریزی پن عامر حسین وڑائچ میں بھی تھا جس نے ابتدا کی سندھ کے کینالوں کی تحریک کے لیے پہلا جلسہ اس نے کراچی میں نکالا. اس کے بعد عامر وڑائچ کو نامعلوم شخصیتوں نے زخمی بھی کر دیا. زخمی ہونے کے بعد اس نے مختلف جگہوں پر احتجاج اور دھرنے تو دیے گئے, مگر اس بات کو بھی کئی رنگ دینے کی کوشش کی. پھر عامر وڑائچ دیتا ہے کال کہ اب یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی, ہم کراچی سے بائی روڈ نیشنل ہائی وے بفلو بند کر دیں گے. رستے پر عامر وڑائچ اور اس کی ٹیم کا استقبال ہوتا ہے, پر استقبال میں وہ شدت نظر نہیں آ رہی تھی
کہیں پہ لوگ زیادہ، کہیں پہ لوگ کم. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عامر وڑائچ اس تحریک میں آگے جا کے ٹوٹ جائے گا، اور اس کی خاموشی اور کم بولنا، بہت ہی کم گفتگو کرنا، لمبی تقریر نہ کرنا، یہ سب اس چیز کی گواہ تھی کہ شاید عامر وڑائچ وہ کام نہ کر سکے جو کام پہلے سے قوم پرست جماعت کرے گی. قوم پرست جماعتوں میں ڈاکٹر قادر مرسی سے لے کر سید ذہین شاہ نے ایک بڑی موومنٹ کریٹ کی تھی، جس میں لانگ مارچ سے لے کر ہر کسی قسم کا مظاہرے تھے. وہ سندھ کا کیس رکھنے والے وکیل حیا لطیف علی جو بھی اس تحریک میں، اس گرمی میں، سندھ کی کوئی ایسی بستی نہیں تھی، ایسا کوئی گاؤں نہیں تھا جہاں سندھ کا کیس لے کر نہیں گئے. اب سلسلہ جوڑتے ہیں عامر وڑائچ کا. بالآخر عامر وڑائچ ببرلو بائی پاس پر پہنچ گیا، وہاں پہ دھرنا دے دیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید 24 گھنٹے میں یہ دھرنا ختم ہو جائے گا، مگر یہ دھرنا 24 گھنٹے میں ختم نہیں ہوا. 72 گھنٹے کا دھرنا اپنے 72 گھنٹے پورے کر چکا تھا. اب حکومتی ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی. اسی دوران حکومتی جماعت کے ساتھ بیٹھی ہوئی پیپلز پارٹی نے بھی یہ سوچا کہ سارے سندھ کے لوگ اب رستوں پہ آ گئے، ہمیں بھی کینالوں کی مخالفت کرنی چاہیے. حتیٰ کہ اس سے پہلے صدر پاکستان اپنے خطاب میں کہہ چکے تھے کہ اس کینال پر ہمارے لوگ خوش نہیں ہیں. اس پہ وفاقی حکومت کے وزیر جو ہے مختلف بیانات دیتے نظر آئے. وفاقی وزیر نے یہ بھی بیان دے دیا کہ آپ نے گیس بھی دیا، دل بڑا کرے، یہ پانی بھی آ جائے نہروں میں تو سرسبز ہو جائے گا تارا ریگستان. عامر وڑائچ کا دھرنا جو جیسے 3 دن پورا ہوا تو اس نے CCI کی میٹنگ بلانے کی لیے فوراً اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. مشورے میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی کہ دھرنا ختم ہو کر کے دوسرے لائے عمل کا کوئی اعلان کیا جائے گا. دھرنے میں دوسرے جو لوگ جڑ گئے تھے، جو سول سوسائٹی اور مختلف جماعتوں سے تھے، وہ سوچ میں تھے پتہ نہیں کیا اعلان ہوگا. مگر پھر عامر وڑائچ کا اعلان ہوتا ہے کہ دھرنا 3 دن اور بھی جاری رہے گا. سندھ کے اور بھی علاقوں میں رستوں کو بند کیا جائے گا، جس میں کمو شہید اور کشمور سے جانے والے پنجاب کی شاہراہیں بند کی جائے گی. 3 دن پہلے ہی کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا تھا. تیل جو پورے پنجاب کو سندھ سے سپلائی ہوتا تھا، اس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، ٹرانسپورٹ کا نظام درم برم ہو گیا تھا. مویشی، سبزیاں، ساری چیزیں پنجاب کی رسد جیسے بند کر دی گئی، جس پہ سارے وزیر چلا اٹھے. مگر یہاں پر ایک اور بیان آتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ کینال ہر صورت میں بن کے رہیں گے، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے. اب ان کینالوں سے جو ہے نقصان اور فوائد کیا ہے؟ ان کینالوں کے بننے سے پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ جو سیلاب کا پانی آئے گا وہ ہم ان کینالوں میں استعمال کریں گے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے. پنجاب میں ابھی بھی پانی کی شارٹ فال 20% ہے، اور سندھ میں 42 سے 43% ہے. اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے، سندھ کی زمینیں جو ہے کوئی کاشت کرنے کے قابل نہیں رہی. پہلے ہی پانی کم، اس پہ کارپوریٹ فارمنگ کی جائے. مگر یہ معاہدہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا. کارپوریٹ فارمنگ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زمین کسی کو ٹھیکے پر دے دیں، وہ زمین میں جو بھی کاشت کرے گا اس کی ساری چیزیں وہی کمپنی پرووائڈ کرے گی، اور وہ کمپنی ساری فصل اٹھائے گی. مگر اس کی چیئرمین نے کہا، جو کوآپریٹو فارمنگ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ریٹائرڈ آرمی افسران کے ماتحت، انہوں نے کہا کہ
اس میں سے 35% صوبوں کو ملے گا، یعنی کہ دوسرے جتنے بھی کرافٹس ہوں گے وہ کمپنی اٹھا کے لے جائے گی۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں، اندرا پروجیکٹ ہندوستان نے شروع کیا تھا اسی کارپوریٹو فارمنگ کے حوالے سے۔ 2020 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا جس میں کروڑوں نہیں اربوں روپے لگے۔ وہاں پنجاب کے کسانوں نے شدید احتجاج کیا، اندرا گاندھی اس چیز پر نہیں مانی، مگر کوآپریٹو فارمنگ صرف احتجاج کی وجہ سے بند نہیں ہوا، مگر وہ انڈیا کا سب سے بڑا فیلیور تھا، جہاں پر وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جو ہندوستان چاہتا تھا۔ اب یہ سندھ کے دریا پر جو کوآپریٹو فارمنگ کی جا رہی ہے ایسے ہے کہ سرسبز کھیتوں سے پانی کو آپ نکال کے بنجر زمین کو دے دیں، یہی موقف ہے سندھ کے لوگوں کا۔ ایاز لطیف علی جو اس کیس کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ چیز بن گئی تو آپ کے لیے منہ دھونے کے لیے کیا، کچھ بھی دھونے کے لیے پانی نہیں رہے گا۔ اسے سارے زمن میں لسانی جماعت جس میں خصوص طور پر MQ جو اپنے آپ کو سندھ کی جماعت کہتی ہے، پاکستان کی جماعت کہتی ہے، مگر کس نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا۔ مگر عامر وڈائچ نے جو تاریخ لکھی ہے ایسی تاریخ شاید 100 سالوں میں دہرائی جائے۔ انہیں جملوں کے ساتھ میں لوگ اجازت پھر ملیں کسی اور بھی علاقے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔